یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب تو دیے مگر خود بھی بہت سارے سوالات اٹھائے، اور 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی غیر مسلم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، بلکہ اس ٹاپک پر اسلام کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو خدا نے جو انسانوں کو بنایا، معاذ اللہ، یہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، پھر اللہ غلط ہے کہ ایک شخص اتنا ظلم کرے جانوروں کے اوپر، وہ جیلوں میں کیسے کیسے قیدیوں پہ ظلم ہوتے رہے ہیں، انسان ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں، لوگوں نے اپنے باپوں کو مارا ہے، ماؤں کو مارا ہے۔ ابھی میں سفر میں تھا، ایک کیس میرے سامنے آیا کہ ایک شخص نے تنگ آ کر اپنے بوڑھے باپ کو گولی مار دی کہ یار یہ خامخواہ کی ٹینشن ہے، اس کو گولی مار کے اس کو دفن کرو، مصیبت۔ پکڑا بھی نہیں گیا، پیسے ویسے کھلائے یا کچھ کیا، بچ گیا۔ اب ایسا نہ ہو پولیس والے آ جائیں، کہاں ہیں بھائی وہ؟ مجھے نہیں پتا، کسی گاؤں کا واقعہ ہے، مجھے گھر بھی دکھایا تھا کہ میں بھول گیا۔ ہاں وہ تو پکڑا جائے نہ جائے مجھے اندر کر دیں گے۔ کدھر ہے بے؟ وہ 4 آدمی جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ چاروں نے کہا یار اگر سفر کے دوران کوئی نامحرم لڑکی کسی کو نظر آ جائے نا تو استغفار پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ تو جاتے ہوئے ایک جگہ سے آواز آئی استغفر اللہ، تینوں نے کہا کہاں ہیں؟ تینوں نے کیا کہا؟ کہاں ہے بھائی؟ تو ایسا نہ پولیس والے بولیں وہ ان کو تو کیس چاہیے ہوتا ہے نا، کدھر ہے بھائی، کون سے؟ بھائی مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، کون سے گاؤں کا قصہ ہے، کیا ہوا تھا؟ آپ کہیں مفتی صاحب بچ رہے ہیں قاتل کو پکڑوانے سے، ہیں بھائی میں نہیں بچ رہا، مجھے واقعی نہیں پتہ ہے کہاں ہے۔ لیکن پولیس والے نا یہ بات نکلوانے میں کہ مجھے نہیں پتا اس میں آدمی آدھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کیسز ہوتے ہیں، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، دادی کو قتل کر دیا، ایسے بھی کیسز ہیں۔ اپنی بوڑھی دادی کو، بوڑھے دادا کو وراثت لینے کے لیے قتل کر دیا۔ کیسا ترس آتا ہے انسان کو بوڑھوں کو دیکھ کے، یار دادی تو ایسا پیارا رشتہ ہوتا ہے، ایسا چہرے پہ اس کے ایک اللہ نے نور رکھا ہے بوڑھی دادی پر، وہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار آتا ہے انسان کو، اس کے اوپر مار دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نا 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 نا۔ قرآن کہتا ہے ایسا حساب ہوگا، ایسا حساب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جب اعمال نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہو گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسا، یہ تعجب سے جب انسان کوئی لفظ بولتا ہے نا تو یہ جملہ بولتا ہے یار یہ کیسی رپورٹ ہے بھائی، یہ کیسا رزلٹ ہے، آج تک تو ہم نے ایسا اتنی ایکوریسی کسی رزلٹ میں دیکھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی ایگزامینر یا ممتحن جس نے نمبر لگانے ہو نا، وہ ایک ایک چیز کے نمبر نوٹ کر رہا ہو تو آپ حیران ہو جاتے ہیں یار ایسا جو میرا تجزیہ تھا بالکل اسی کے حساب سے اتنے ہی نمبر ملے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اعمال نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ زندگی کا ایک گوشہ بھی انہوں نے اس میں نہیں چھوڑا گیا، ہر چیز آ گئی ہے۔ کسی کو گالی دی، کسی جانور پہ ظلم کیا، کسی انسان کو برا بلا کہا، کسی کی ادنا سی غیبت کی، حتیٰ کہ تنہائیوں میں پہاڑ کی کھائی میں بیٹھ کر، گہرائی میں بیٹھ کر کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، یاتی بہ اللہ، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی نکال کے لے آؤں گا اس دن، اس نے فلاں موقع پر ایک دفعہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد کی تھی۔ ایک ایک چیز لے کر آئے گا اللہ، معمولی سا ظلم، معمولی سی زیادتی، ہر چیز آنے والی ہے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی بھی حساب بولو نہیں ہے۔ انسان کا بچہ جو بنے گا یہ سوچ کے بنے گا کہ کسی بھی چیز کا حساب نہیں ہے، یا یہ سوچ کے بنے گا کہ ایک ایک چیز کا حساب ہے؟ اچھا درمیان میں کوئی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے کہ نہیں کچھ چیزوں کا ہے کچھ چیزوں کا نہیں ہے، ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو بڑا ظالم، چھوٹا ظالم، نیک بد سب کیا ہو گئے؟ برابر، مر کے مٹی ہو گئے، ختم۔ یہ تو اور کیا، موجہ ہی موجہ، پھر تو لائف کو کیا کرو اور انجوائے کرو۔
تو یہ سورہ قلم میں یہ آیتیں چل رہی تھیں کہ اللہ نے ان سے سوال کیے ہیں جن کے اب تک کوئی رپورٹ بولو نہیں آئی.